السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی کے معروف و مشہور قانون دان اور وکیل جو کہ بہت سارے مقدمات میں عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں، جناب شیر افضل مروت کو کل بہت زیادہ جو ہے وہ پھینٹی لگ گئی۔ یہ پھینٹی اور مار ان کو کیوں پڑی اور کہاں پڑی، اس پہ جناب آپ سے گفتگو کریں گے آج۔ اس کے علاوہ کیا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید فیض آباد دھرنا کیس میں گرفتار ہو جائیں گے؟ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے آرمی چیف کو ایک بہت ہی خوبصورت اور سیف راہ دکھا دی ہے۔ آیا اس راہ پہ آرمی چیف چلیں گے یا نہیں، اس مسئلے پہ آج گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں الیکشن عام انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ تفصیلاً آپ سے گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے جناب پی ٹی آئی کے معروف و مشہور قانون دان اور بہت سارے مقدمات میں جو عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے ہیں، ان کے معاملات اور ان کے مقدمات کا دفاع کر رہے ہیں، جناب شیر افضل مروت کو کل ایک ٹیلی ویژن شو کے درمیان جو ہے شو کے دوران پھینٹی پڑ گئی۔ جاوید چودھری صاحب ٹیلی ویژن پہ لائیو شو جو ہے کر رہے تھے، اس میں انہوں نے 2 مہمانوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا جو کہ اس پروگرام میں شریک تھے۔ ایک تھے جناب پی ٹی آئی کی جانب سے شیر افضل مروت صاحب، اور دوسرے تھے جناب سینیٹر ہیں وہ عفنان اللہ صاحب۔ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کے والد بھی جو ہے جہاندیدہ اور نڈر بے باک قسم کے اور بڑے قابل عزت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ بھی جو ہے سیزنڈ جو ہے وہ پالیٹیشین رہ چکے ہیں، اور یہ دونوں عفنان اللہ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، یہ دونوں اس پروگرام میں شریک تھے، اور ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کو بیلنس پروگرام کو کرنے کے لیے ایک پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے شخصیت شریک تھی، دوسری جانب سے مسلم لیگ نون کی طرف سے عفنان اللہ صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو گفتگو میں ظاہر گفتگو جو ہے اس کو ایک لمٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے، لمٹ جب کراس کی جاتی ہے تو تب معاملات جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے نواز شریف کے اگینسٹ جو ہے جب کوئی کویسچن ان سے کیا گیا کہ وہ کب آ رہے ہیں اور کیا جب وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس کا جواب انہوں نے دیا، لیکن بہت تند و تیز جو ہے جملے جو ہے انہوں نے استعمال کیے۔ جواباً جو ہے وہ عفنان اللہ صاحب نے بھی جو ہے اسی طرح بات کی اور کہا کہ یہ جو ہے نا اتنی جو ہے تندی و تیزی اور جو ہے نہ آپ دکھائیں، اور تہذیب کے دائرے میں جو ہے رہ کے انسان کو بات کرنی چاہیے۔ تو ایسے میں جناب جو ہے شیر افضل مروت صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، تو جاوید چودھری صاحب جو کہ اینکر پرسن تھے، پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اٹھ کے جو ہے وہ یہ جا رہے ہیں پروگرام سے اور واک آؤٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوا ہے پروگرام میں، جب آپ کی پسند کا یا آپ کے ویوز کو سنا نہ جا رہا ہو یا بد تہذیبی کا مظاہرہ ہو، تو بہت سارے مہمان جو ہے وہ شو کے دوران ہی جو ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ جانے والے ہیں اٹھ کے جو ہے نا احتجاجن، تو جو ہی اٹھے تو شیر افضل مروت صاحب نے ایک جو ہے مکہ جو ہے مار دیا عفنان اللہ کو، اور ان کے چہرے پہ جو ہے نا لگا خراش بھی آئی، شاید خون بھی نکلا۔ تو اس کے جب ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر یکدم سے جو ہے عفنان اللہ صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے دھکا دیا بڑے زور سے، اور شیر افضل مروت جو ہے ایک کونے میں جا کے جو ہے نا وہ گر گئے، اور ان کو گرنا ہی تھا کہ ان کو جو ہے پہلے تو جو ہے نا الٹے گرے، پھر اٹھ کے گریبان سے پکڑا، سیدھا کیا، ان کی چھاتی پر بیٹھ گئے، اور پھر جو ہے نا مکہ تھپڑ یہ مار 4.5 اور ان کی جو ہے نا اچھی بلی جو ہے نا درگت بنا دی۔ اور وہ جناب اچھا بلا جب پھینٹا ان کو پڑ گیا تو کیمرہ مین جو ہے نا دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ لائیو شو کر رہے ہیں، اب کیمرے ہم جو ہے نا کہاں سے رکھیں، ساتھ میں وہ ہوتے ہیں ان کے جو ہے
الیکٹریشین ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ہوتے ہیں جو اس کو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام کو، جاوید چودھری صاحب بھی پہنچ گئے اور جو ہے انہوں نے عفنان اللہ صاحب کو ان کے اوپر سے اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے۔ بہرحال جب جو ہے نا بندے 5-7 مل گئے تو اچھا خاصا جو ہے نا ان کا جو ہے اشر ہو گیا، ان کے چہرے پہ خراشیاں آ گئیں، ان پہ خون جو ہے ان کا نکل رہا تھا، پھر ان کو جو نا چھڑا لیا گیا۔ اس طرح جو ہے نا یہ ان کے درمیان جو ہاتھا پائی تھی وہ اختتام کو پہنچی۔ بعد میں جب نیچے چلے گئے اسٹوڈیو سے تو شیر افضل مروت صاحب نے خود ہی جو ہے یہ کہانی جو ہے نا ریویل کی۔ انہوں نے اس کے بعد کسی اور پروگرام میں جو ہے نا ٹیلی ویژن کے پروگرام میں جانا تھا اور وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اور وہاں پر یہ نہیں کہا کہ مجھے پھینٹی پڑ کے آتے، میں ادھر جو ہے نا بہت جو ہے نا مار پٹائی کر کے آیا ہوں، مار کے آیا ہوں۔ بعد میں انہوں نے جو ہے غصہ بھی نکالا کہ یہ سارا کچھ جو ہے جاوید چودھری صاحب اس کے قصوروار ہیں۔ حالانکہ جو ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ایسے شوز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جائے، اسی لیے لائیو شوز جو ہے نا وہ کیے ہی نہیں جاتے کہ اس میں اگر کوئی بدمزگی ہو جائے یا ان میں کوئی کانٹ چھانٹ کرنی پڑ جائے، ایڈیٹنگ کرنی پڑ جائے، تو جو ہے عوام تک جب یہ پروگرام پہنچے تو وہ جو ہے بالکل صاف شفاف جو ہے نظر آنا چاہیے، اس میں کوئی بد تہذیبی جو ہے کا عنصر جو ہے وہ عوام تک نہ پہنچے۔ اسی طرح جب دو پارٹیوں کو جو ہے آپ ان کے ویوز سن رہے ہیں تو ان کو اتنے جو ہے نا ڈسٹینس، اتنے فاصلے پہ بٹھانا چاہیے کہ وہ کم سے کم جو ہے ایک دوسرے کی آزادی ان کی قائم رہے، ایک کا ہاتھ جو ہے وہ دوسرے کی ناک تک نہ پہنچے۔ تو میرا خیال میں یہ پروگرام کی مس مینجمنٹ بھی جو ہے نا اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جناب پیش آ گیا اور اس سے دونوں پارٹیوں میں اور اس طرح وکلاء گروپس میں بھی ایک تناؤ جو ہے کسی کیفیت آ گیا اور یہ تناؤ کی کیفیت جو ہے مزید بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے جناب پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ جو ہے زیر سماعت تھا اور اس میں آگے جو ہے 1 نومبر تک انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا، ڈیٹ دے دی ہے۔ یہ ریویو پٹیشن ہے ایک عدالت کے فیصلے کی اس کے اوپر، اور دھرنا کیس جو ہے فیض آباد کا تفصیل جو ہے اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے، بلکہ ان کی حکومت چلی گئی تھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا یا قرارداد پیش ہوئی کہ جو ہے ایک حلف کے جو ہے نا الفاظ جو ہے وہ جو اس کی عبارت تھی اس میں کو تھوڑی سی رد و بدل جو ہے نا کیا گیا تھا، اور اس میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ میں ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا، ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، عقیدہ اور رسالت پہ یقین رکھتا ہوں، عہدیدار جو ہے اس طرح کا، پر اس میں ایک تھوڑی سی جو ہے وہ لفاظی جو ہے نا وہ تبدیل کی گئی تھی۔ تو اس کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے پی ڈی ایم کے جو ترجمان حال میں زخمی ہو گئے ایک حملے میں حمداللہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ ایک تقریر کر دی، پھر شیخ رشید صاحب کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے بہت غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب ایک ایسا معاملہ ہے اور لوگوں کا اتنا جذباتی لگاؤ ہے کہ لوگ اس کی جو بات کریں اس کے ایسنس کو، اس کے ریفرنس اور کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے بجائے جذباتی انداز میں جو ہے نا اس کو ابھار لیتے ہیں اور جذباتی انداز میں جو ہے گفتگو اس پہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے نا بات جو ہے نا آؤٹ ہو گئی، شیخ رشید صاحب نے یہ کہہ دیا، پھر مولویوں کے پاس جناب یہ چلا گیا اور اس وقت جو ہے تحریک لبیک جو ہے مولانا خادم رضوی صاحب کی اپنے عروج پر تھی، اور خادم رضوی صاحب بہت مقبول رہنما جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے خاص کر پنجاب میں، تو وہ جناب ان تک جو ہے یہ بات پہنچ گئی کہ شاید انہوں نے ختم نبوت جو ہے یہ الفاظ جو ہیں وہاں سے اس حلف کے عبارت میں سے حذف کر دیے، ایسی بات کوئی نہیں تھی، بل انہوں نے پنجاب میں گراؤ جلاؤ کا جو ہے پروگرام بنا لیا۔ اس وقت شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب ان کے جو ہے وزیر قانون تھے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ گئے خادم رضوی صاحب کے پاس، ان کو کہا جی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا،
पंजाब में जो है ना आपने जो है ना इसको पंजाब में को लॉक डाउन कर दिया, बंद कर दिया। पंजाब का कोई कसूर नहीं है, ये जो है ये जो कुछ भी हुआ है, ये करारदाद या बिल जो है ये कौमी असम्बली में पेश हुआ है। और आपने अगर कोई एहतजाज करना है और आपका एहतजाज जो है वो एड्रेस करेगा तो मरकज़ करेगा। तो ये बात जो है खादिम रिजवी साहब के जहन में और दिमाग में आ गई। वो वहाँ से निकले और जनाब उन्होंने फैज़ाबाद मकाम है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों को जो है ये जोड़ता है, इन दोनों को जो है सेंटर है, मरकज़ है, वहाँ पर आके जो है उन्होंने धरना दे दिया और बड़ा ज़ोर शोर से। और बाकी जो है जो नून लीग की मुखालिफ पार्टियाँ हैं, मसलन एजाज़ उल हक साहब हैं, इस तरह MQM को भी साथ मिला लिया गया या मिला दिया गया। और इसी तरह जो है तहरीक इंसाफ जो है PTI जो है वो भी। और कहा जाता था और कहा जाता है अब भी कि उनके पीछे जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी जो इन लोगों को मौलाना खादिम रिजवी साहब के साथ मिलाने में अहम किरदार अदा कर रही थी। उसमें जनाब 2-3 जो है ना अफसरान जो है उनके नाम भी आए हैं। उनमें से एक जो है DG रेंजर्स जो थे लेफ्टिनेंट जनरल नवीद हयात, उनका नाम आ रहा है। दूसरा जनाब डायरेक्टर जनरल DGC थे ISI में, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गए हैं, फैज़ हमीद साहब वो थे। और कुछ 1-2 ट्वीट्स जो हैं वो ISPR के डायरेक्टर जो थे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की जानब से भी आई। तो इन तीनों को जो है उसमें कसूरवार जो है या हिस्सेदार जो है वो समझा जा रहा था। क्योंकि बाद में जब ये धरना ख़त्म हुआ तो एक जो है ना एग्रीमेंट जो है राज़ीनामा जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें खादिम रिजवी साहब के भी दस्तखत थे और जनरल फैज़ हमीद ने जो है ना दस्तखत किए थे। इसलिए ये कहा जाता है कि वो भी इसमें एक पार्टी बने हुए थे पीछे रहकर। तो ये जनाब उस वक्त जब ये मुकदमा हुआ उसमें 3 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। तो उसमें जो है जो डिसीजन दिया गया तो उनमें जिन जिन लोगों को कसूरवार करार दिया गया उनमें बाकी लोगों के अलावा जो है मिलिट्री के 3 बंदे जो हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल नवीद हयात, इन तीनों को जो है वो नाम दिए गए थे। तो उस वक़्त जो है फ़ैसला हो गया। लेकिन उस वक़्त जो है ये 2017-18 की बात है। तो उस पे जो है अमल दरामद कितना हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ही में रिव्यू पिटीशन जो है उस फैसले के अगेंस्ट जो है वो दाखिल की मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, हुकूमत की जानब से भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से भी, जो है शेख रशीद की जानब से भी, रिसेंटली ISI की जानब से भी उस पर जो है रिव्यू पिटीशन जो है ना वो दाखिल की गई थी। और पेमरा की जानब से भी दाखिल की गई थी। काफ़ी सारे अदारों की जानब से जो है ये उस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले को रिव्यू करने के लिए पिटीशन दायर की गई थी। तो जनाब ये 2023 अब आ गया, 5 साल हो गए इस मामले को किसी जनाब जज साहब ने या चीफ जस्टिस साहब का उमर अता बंदयाल साहब ने टेक अप नहीं किया, वो इसी तरह फाइल में पड़ी आ रही थी। अब जनाब उस पर ज़ाहिर कहीं ना कहीं तो जो है ना उसको टेक अप होना था और उस पर जो है समात होनी थी। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने जो ही जो है टेक ओवर किया बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो अब उन्होंने जो है उस रिव्यू पिटीशन को जो है वो टेक अप कर लिया है। अब उन्होंने नोटिस जारी कर दिए कि जनाब सब लोग आएँ और आके अपने अपने दलाल पेश करने। हो सकता है हमसे जो है ना कोई गलती हो गई हो उस जजमेंट में, उस फैसले में। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि जो ही आए और वो समात उन्होंने जो है उसका ऐलान किया तो बहुत सारे अदारे जो हैं जिन्होंने पिटीशन जो है ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई थी, उन्होंने आके आप पहले इस अदा कीजिए हम जो है इस रिव्यू पिटीशन को जो है वो फॉलो नहीं करना चाहते, इसका पीछा नहीं करना चाहते, इसका जो है ना दफ़ा नहीं करना चाहते, हम अपनी अपनी जो है पिटीशन वापस लेते हैं। अब उसमें जो है नैब ने वापस ले ली, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जो है वो सेंट्रल जो है हुकूमत की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, IB ने अपनी जो है पिटीशन जो है ना वो वापस लेने की दरख्वास्त
کر دی۔ پیمبرا نے کہا جی ہم اپنی پٹیشن واپس لیتے ہیں۔ ڈیفنس منسٹری نے، وزارت دفاع نے بھی جناب کہا جی ہم اس کیس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، یہ واپس کر دی جائے۔ اسی طرح نیب نے، اعجاز احمد صاحب نے، اعجاز الحق صاحب نے، انہوں نے کہا جی میں بھی اس کو فالو نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ رشید صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے درخواست کی کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے تھا، تو بلوچستان کی نگران حکومت میں وہ آج کل بطور منسٹر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں حکومت کا حصہ ہو گیا ہوں لہٰذا میں اس کیس کو فالو نہیں کرنا چاہتا۔ شیخ رشید صاحب اپنا کوئی نیا وکیل جو ہے مقرر کر رہے ہیں، تو عدالت نے ان سے کہا کہ آپ اپنا کوئی نائب بھیج دیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو ہے زیادہ تر اداروں نے اپنی تمام جو ہے وہ پٹیشن جو ہے نا واپس لینے کی استدعا کر دی۔ اس پر جو ہے چیف جسٹس صاحب حیران بھی ہو گئے اور ان کو یہ بات پسند بھی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا پریشان کیا تھا، یا کس چیز نے، کس بندے نے، کس ادارے نے مجبور کیا تھا کہ آپ اس جو ہے فیصلے کو نہ مانیں اور اس کے خلاف جو ہے ریویو پٹیشن داخل کریں، اور کیا اب بھی جو ہے آپ کے اوپر کوئی ڈنڈا ہے، کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے جو آپ کو یہ مجبور کر رہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ پٹیشن واپس لینے کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو وہ فیصلہ تھا وہ بالکل جو ہے وہ 100% جو ہے وہ صحیح تھا اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حکومت نے بھی، منسٹری آف ڈیفنس نے بھی یہ کہہ دیا جی ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس پہ جو ہے 1 ماہ کے اندر آپ کو رپورٹ پر پیش کریں گے ہم نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب حکومت کس طرح اس پہ عمل درآمد کرتی ہے یا کراتی ہے، تو مسئلہ جو ہے ایک یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑے اچھے ریمارکس دیے اور آرمی چیف کو بھی انہوں نے ایک میسج جو ہے وہ انڈر دا لائنز دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اور شواہد ثبوتوں کی بنیاد پر کیا تھا اور بڑا ٹھوس تھا، اور اس کے شواہد ملتے ہیں کہ جناب آرمی کے یہ 3 افسران جو ہے یہ اس میں ملوث تھے اور انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ آرمی کے افسر جب یہ کیڈٹ سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم جو ہے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور ملکی خدمت میں اور اس کے دفاع میں اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ تو یہ حضرات ڈی جی رینجرز نبید ایاد صاحب اور ڈی جی سی آئی ایس آئی کے جنرل فیض حمید صاحب اور آصف غفور صاحب، جو کہ مطلب بہانے تو کافی سارے بنائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ سبارڈینیٹ کام کر رہا ہے اور اس کو اوپر سے جو ہدایات آتی ہیں تو اس کو اس پہ عمل کرنے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ میں جو ہے اپنی کمانڈ کو فالو کر رہا تھا۔ تو جنرل آصف غفور صاحب نے بھی کچھ ٹویٹس کی تھیں۔ اس طرح ڈی جی رینجر جو تھے وہ پیسے بانٹتے ہوئے پائے گئے اور ان کی جو ہے لاجسٹک اور فائنینشیل جو ہے نا سپورٹ جو ہے آئی ایس آئی کے ذمے جو ہے نا لگی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں کہ ہم ان کو جو ہے نا پھانسی دینے جا رہے ہیں یا ان کو جو ہے نا ہم سزا نہیں دیتے، ہم نے جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کر کے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ ان بندوں نے جو ہے، ان افسران نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم نہیں ان کا جو ہے نا فیصلہ کرتے نہ ان کو سزا دیتے ہیں، کیونکہ جس ادارے میں ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادارے کے اندر ڈسپلن ہے اور اس کا پوچھ گچھ کا اپنا جو ہے ایک نظام ہے، سزا دینے کا اپنا نظام ہے، انویسٹیگیشن کا اپنا نظام ہے، تو آپ ان بندوں کو جو ہے اپنے ادارے کے اندر جو ہے نا ٹرائل کریں اور ان کے جو ہے نا ان کے بیانات لیں، ان سے پوچھیں کہ آیا ان سے جو ہے نا یہ کام سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا، انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی ہے، تو ان کو آپ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو ہے سزا دیں۔ تو یہ بڑی اچھی اور سیف راہ جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آرمی چیف کو دی ہے کہ آپ جو ہے ان کو بری ہوتے ہیں تو بری کر دیں، اگر ان کا دوران کورٹ مارشل جو ہے وہ گلٹی پائے جاتے ہیں تو پھر آپ محکمانہ طور پر ان کو جو ہے جو بھی آپ کی بکس کے اندر پنشمنٹ لکھی ہیں تو ان کو دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہے، اور اس طرح جناب ایک تو یہ ہے کہ
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کی ایک جو ہے شکل بھی نظر آئے گی، ورنہ جو ہے عدالتیں اگر ایسے فیصلے کرتی رہیں تو اور ان پہ عمل درآمد نہ ہو، جیسے یہ فیصلہ ہوا جس کے اگینسٹ جو ہے ریویو پٹیشن ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر جو ہے وہ عدالت کی بے توقیری جو ہے یہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح ماضی میں عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا جناب کہ پنجاب اور KPK میں الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے فلاں تاریخ کو، اور وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ تو ایسے فیصلوں کی کیا وقت رہ جاتی ہے، یا ایسے چیف جسٹس صاحبان کی، یا ایسے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہی نہ ہو؟ تو میرا خیال ہے یہ عدالت کے لیے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی، اور آرمی چیف کے لیے بھی ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے نا راستہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے، اور اس پہ چل کے سب کی جو ہے وہ عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور ان کی عزت و توقیر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اور ملٹری جو ادارہ ہے آرمی کا، یہ اپنے ان جنرلز کے اوپر کیا کارروائی کرتا ہے، اور یہ کس طرح جو ہے یہ معاملات جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال 1 نومبر تک اس کی جو ہے دوسری جو ہے سماعت ہوگی، اس کے اوپر بھی کافی سارا جو ہے نا چیزیں، اگر یہ صحیح لائنوں پر جو ہے تمام ادارے چلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ یا ریویو پٹیشن کا جو کہ ججمنٹ ہے یہ بھی صحیح سمت میں آ جائے گی، جس سے پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے یہ مطمئن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب نون لیگ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب میں بلوچستان میں نون لیگ بہت جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے یا متحرک ہے، اور اگلے الیکشن میں اس کے جو ہے نا بڑے چانس بن رہے ہیں دوبارہ سے حکومت بنانے میں، مرکز میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی۔ لیکن لاہور میں ایک سروے تازہ ترین اور کریکٹ بڑا ہی مستند قسم کا سروے کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے ملک کے تمام صوبوں میں جو ہے وہ بلہ جو ہے وہ اکثریت لے کے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت اب بھی قائم ہے۔ صوبہ سندھ میں جناب سروے کا جو پیش کیا گیا اس میں بھی عمران خان صاحب ٹاپ پر ہیں۔ صوبہ پنجاب میں بہت ہی زیادہ واضح اکثریت سے PTI جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے اور مقبول ترین پارٹی ہے۔ صوبہ سرحد میں بھی سب سے مقبول ترین اور واضح ترین جو ہے لیڈ لیے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح مرکز میں بھی، تو مجموعی طور پر تحریک انصاف تمام پارٹیوں سے زیادہ مقبول جو ہے جماعت قرار دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر جو ہے یعنی کہ قرار دیے گئے ہیں۔ یہ باقی جو ہے وہ 10%، 13%، 23% تک، جبکہ عمران خان صاحب 85% پوائنٹس لے کر جو ہے وہ مقبولیت کی بلندی پر ہیں۔ جبکہ اداروں میں مطلب ان کی میں بات نہیں کرتا، اداروں میں جو ہے وہ پاکستان آرمی جو ہے وہ جو ہے وہ سب سے مقبول ترین جو ہے نا ادارہ وہ سروے میں جو ہے دکھایا گیا۔ تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے لیے جو ہے نا ایک مقام فکر اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر جناب غیر جانبدارانہ سروے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی توڑ جو ہے، اس کا سلوشن جو ہے، اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیے عمران خان صاحب جیل میں اپنی تمام تر سختیوں، صعوبتوں، مشکلات کے باوجود، چونکہ وہاں ان کی طرف سے تو کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، اور ان کا ووٹ، ان کی جو ہے جماعت کو بھی توڑ پھوڑ کر جو ہے اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ جناب ایک جناب پارلیمنٹیرین بن گئی، دوسرا جناب استحکام پاکستان پارٹی بن گئی۔ بہت سارے لوگ جو کہتے تھے ان کے الیکٹیبلز ہیں وہ جناب توڑ تاڑ کے جو ہے نا PTI کمزور ہو گئی ہے، ان کے رہنما جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کچھ لندن بھاگے ہیں، کچھ زیر زمین دوز ہو گئے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر غیر جانبدارانہ سروے یہ کر رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اس وقت مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، تو
یہ باقی پارٹیوں کے لیے مقام فکر ہے۔ اور اسی نظریے کو، اسی سروے کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہونے چاہیے، مائنس عمران فارمولہ جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب موجود ہوئے اور وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں، اور ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ الیکشن جو ہے عمران خان جیت جائے گا، تو پھر وہ الیکشن سے بھاگیں گے، اور الیکشن کے التوا کا بھی خوف پیدا ہو چکا ہے۔ اور لوگ اب دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن جیتنے جا رہے ہیں اور الیکشن جیتنے کے پوزیشن میں ہیں، تو پھر ان الیکشن کو مزید جو ہے 1 سال جو ہے وہ التوا میں اس کو ڈال دیا جائے، تاکہ عمران خان صاحب مزید مقدمات میں پھنسیں، اور اس کی جو ہے نا مقبولیت کا توڑ جب تلاش کر لیا جائے تب جو ہے وہ الیکشن جو ہے کروا جائے۔ تو جناب یہ الیکشن بھی جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔